خیبر کی نصف پیداوار۔ فتح کے بعد خیبر کی زمین تقسیم کی گئی، لیکن اہل خیبر نے گزارش کی کہ زمین ایسے ہی رہنے دی جائے، ہم پیداوار کا نصف حصہ ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا، اور کاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیتے، جو فصل کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد اہل خیبر سے کہتے کہ ان میں سے جو حصہ چاہو لے لو۔ خیبر میں قیام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے بعد کچھ عرصے تک خیبر میں مقیم رہے۔ تمام تر امن و امان کے باوجود بھی یہودیوں کی اسلام دشمن سازشیں ختم نہ ہوئی۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مرحب کی بابی زینب نے کھانے کی دعوت دی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوالہ لینے کے بعد کھانے سے ہاتھ روک لیا، جبکہ ایک صحابی حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر کھایا۔ زہر کی وجہ سے حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ بعد میں زینب نے جرم کا اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ذاتی طور پر معاف فرمایا، لیکن وہ حضرت بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص میں پھر قتل کی گئی۔ مال غنیمت۔ غزوہ خیبر میں کئی نامور پہلوان جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا گیا۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک و خون میں لتڑی ہوئی پڑی تھی۔ ان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، بھائی، شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں تھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لاشوں کو دیکھا تو بالکل تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھی تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتڑے پڑے ہیں۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قیدیوں کے پاس بیٹھ گئی۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ صحابہ کرام کا مشورہ۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، صفیہ بنی قریظہ اور بنو نذیر کی رئیس زادی ہے۔ خاندانی وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ سیدہ صفیہ کو اختیار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اپنی گھر چلی جائے اور اگر چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ قبول اسلام۔ اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئی۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، تمہارے والد برابر میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کرو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہتی ہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کیے دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلی جاؤ۔ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں تو آپ کی دعوت دینے سے پہلے ہی اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی ہوں تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی، اور اب نہ تو ان میں کوئی میرا باپ بھائی ہے
آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میرا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ صفیہ ام المؤمنین بنتی ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی انہوں نے پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر آپ جب صدر روحا کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حیض سے پاک ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آئے، شب عروسی گزاری، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی۔ ان کا حق کے مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ یہ بات ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندی نہیں ہیں۔